اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا واضح پیغام ایک سے زائد مرتبہ میری تمام پریس کانفرنسز میں سن چکے ہیں کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ وہ آئینی حدود میں جب رہ کر کام کریں گے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور سیاسی جماعتیں آج بھی اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کریں۔ جو سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری طاقتیں کہتی ہیں، وہ الیکشن سے بھاگنے کا جو راہ پیدا کی ہے اس سو کارڈ سی سی آئی کے فیصلوں سے، اور جس طرح انہوں نے آخری 2 ہفتے یا 10 دن جمعہ بازار لگایا بلز کا، ایکٹس بنانے کا، وہ اپنے آج ان فیصلوں پہ معذرت بھی کریں۔ آج بیٹھیں، ساری پارٹیاں 90 ڈیز کے الیکشن کے لیے کھڑی ہوں اور مطالبہ کریں، اگر وہ سنسیئر اور فیئر ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اور ہمارا مطالبہ جمہوری اور سیاسی طاقتوں سے ہے، اگر وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، دیر آیت درست آیت پیپلز پارٹی کو، اگر وہ 90 دن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو درست بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن قابل افسوس بات ہے کہ اس کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، مردم شماری کے نتیجے میں ڈی لمیٹیشن پہلے کر لیں۔ جب آپ ڈی لمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مگرمچھ کے ان کے آنسو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے وہ ڈی لمیٹیشن کا شوشہ پہلے بھی چھوڑا اور اب بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ویئرز پی ایم ایل این کسی صورت الیکشن میں آنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو تباہی اس ملک میں مچائی ہے۔ میرے بھائی، بنگلہ دیش ماڈل یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ فار 2 ایئرز، آپ نے 2 ہفتوں میں ان کے ارسطو اور افلاطون جو لے کر آئے تھے ان کا حشر دیکھ لیا ہے نا۔ اور جو 16 مہینے پہلے جو مہنگائی مکاؤ معاش کا ڈرامہ لے کر آئے تھے وہ پی ٹی ایم کی جماعتیں، جس وقت 138 اور 150 روپے پیٹرول تھا، وہ تماشا مچایا ہوا تھا مہنگائی ہے۔ جب 6.1% جی ڈی پی تھی وہ کہتے تھے مہنگائی ہے۔ جس وقت آپ کے $24 بلین تھے 2 سال کے کرونا کے باوجود، وہ کہتے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے۔ جس وقت 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا، آج 50 روپے ہو گیا۔ 6.1 کی بجائے 0.3% پہ آپ آگے مائنس پہ جائیں گے۔ اور فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر مہنگائی آج 50% پہ چلی گئی ہے، اس وقت 12% تھی، وہ کہتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت پیٹرول 150 روپے کا تھا، آج 292 ہے، ابھی سن رہے ہیں کہ 40 روپے اور بڑھانے لگے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہے نا، یہ ڈالر روز جس رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اگر ایسے ارسطو اور افلاطون آپ نے رکھنے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سدھارنا ہے، تو اس ملک کا سدھار تو آپ نے 2 ہفتے میں دیکھ لیا، تو 2 سال میں ہوگا کیا؟ میں آپ بچیں گے تو اس ملک کی خاطر کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری بات، عدالتوں میں آپ کی میرا خیال ہے کوئی پٹیشن بھی اس میں گئی تھی، ابھی تک کوئی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، تو ایسے میں عام آدمی جو ہے وہ آئین کی عملداری کے لیے کس طرف جائے گا؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم سننا چاہیں گے، ان کی ضمانت کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کہ کوئی جلد ہی کوئی سائبر کیس میں ضمانت کے کوئی چانسز ہیں یا بالکل نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کر دیا اور یہ میں نے کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے، اور اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو یہ ان کے پارٹ پہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے آپ کے سامنے اس کو لکھا وزارت قانون کو، لیکن ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ڈیٹ دیں فوری طور پر۔ اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں، ہم نے اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، الیکشن پٹیشن جو ہم نے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیٹ لگانی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ پچھلے کی طرح پھر آپ کو 6 مہینے لگ جائیں کیس کا فیصلہ ہونے میں۔ میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ 14 مئی کا الیکشن تو گزر گیا، تو جنہوں نے آپ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سپریم کورٹ کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے کہ اگر ایک غریب آدمی، ایک چھوٹا آدمی کوئی غلطی کرے،
اس کو تو 1 گھنٹے میں دھر لیا جاتا ہے، لیکن اگر بڑا آدمی کوئی جرم کرے تو ان کے ساتھ اگر اس طرح جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہوا، اس طرح کمزوری دکھائی گئی، تو اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور فیتھ ختم ہو جائے گا ادارے سے، عدلیہ سے، نظام انصاف سے، اس کا نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے، پٹیشن لگانی چاہیے، اور ڈیٹ ود ان 54 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ آج آپ کے پاس صرف 70 ڈیز رہ گئے ہیں، اگر یہ 10-15 دن مزید گزر گئے تو پھر وہ سلسلہ آئے گا کہ جی 54 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتا، اب اس کو آگے کریں، اب 254 کا سہارا لیں۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے کہ 2 تاریخ بیل کے لیے فکس ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں پروٹیکٹیو بیل لیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کر رکھی ہیں، لیکن ابھی فکس نہیں ہوئی ہیں۔ جو بھی اس سے ہم ایک امید رکھتے ہیں، لیکن یہ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں صرف عدلیہ سے توقع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے، اس لیے بھی دیں گے کہ یہ سارے جھوٹے اور جعلی مقدمات ہیں۔ جب کوئی عدالت ایک کیس میں ضمانت دے دے، دوسرے کیس میں گرفتاری ویسے بھی ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ اللیگل ہے، اور ان کی پروٹیکشن آرڈر کیے بغیر ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وہ روپکار بھی کل آپ نے دیکھ لی تھی، اس کے اوپر کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری عدلیہ استعمال ہو رہی ہے، کس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال ہو رہی ہیں اس غلط کام کے پیچھے۔ ہماری پالیسی ہے ہر حال میں الیکشن ہونا، ہم اس کے لیے لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پروٹیسٹ اور ایز ویل ایز ڈائلاگ، ہر کام، ہر طریقہ ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، ہر پارٹی کو ایک جبر اور خوف کی فضا سے نکالیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ختم کریں، سب کو موقع دیں، جس کو عوام منتخب کرے وہ آئے، پالیسیز بنائے، اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ اسکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر، آئینی ادارے کے سربراہ کے طور پر ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جانبداری ختم کریں، وہ غیر جانبدارانہ اپنے فیصلے کریں، اور آئین کے تحت انہوں نے ایک اوتھ اٹھا رکھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، ان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی پاور نہیں ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے، یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے پہلے بھی وہ بھاگ چکے ہیں، اگر اب عہدہ برا نہیں ہوں گے تو ان کو نہ تاریخ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، نہ صرف وہ سرنگوں ہوں گے، بلکہ ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق بھی پروسیڈنگز ہوں گی، وہ جوڈیشل کونسل میں بھی ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی، اور توہین عدالت بھی ہوگی۔